بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 کا ترجمہ اور تفسیر ذکر کریں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم نافع عطا کرے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے درس میں جو آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی تھی، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور افراد امت کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا ذکر کیا گیا تھا کہ آپ تمام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، یا ہر انسان کی اپنی جان سے بھی زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے حقدار ہیں۔ اور یہ دونوں ترجمے میں نے عرض کیا تھا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو اولا کا ترجمہ اقرب بھی ہے اور احق بھی ہے۔ احق کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ فرمایا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو پھر مومن کو اس میں اختیار نہیں رہتا کہ مانے یا نہ مانے، اس کو ماننا ہی پڑتا ہے۔ بعض اوقات انسان کا دل ایک بات کو نہیں چاہ رہا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو تو اس کو کرنا پڑے گا، یعنی اپنی رغبت، اپنی خواہش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کی رغبت اور خواہش کو ترجیح دینا ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کا حکم دیتے ہیں، انسان کا اپنا دل نہیں مان رہا تو اس کو اپنے دل کی نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اگرچہ اس حدیث کی سند میں بعض علماء نے کلام کیا ہے، لیکن حدیث پاک میں کے الفاظ ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب وہ اپنی خواہشات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع نہ کر لے، احکام کے تابع نہ کر لے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا ذکر کیا گیا کہ وہ مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، اور حقیقی ماں اور روحانی ماں کے جو فروق تھے اور ان میں جو فرق اور امتیاز ہے، اس کا کل کے درس میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد اولو الارحام کا تذکرہ کیا گیا کہ اولو الارحام باقی عام مسلمانوں کی نسبت زیادہ حقدار ہیں، زیادہ قرابت دار ہیں، ان کو مقدم کیا جائے گا۔ آج کے درس میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے، آیت نمبر 7 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت کا ترجمہ اور تلاوت سے پہلے یہ بات ذہن میں رہے کہ زمانہ جاہلیت میں جو پہلے ذکر ہو چکا، جو متبنہ بنانے کی رسم تھی کہ جس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا جاتا تھا،
وہ حقیقی بیٹے کی طرح شمار ہوتا تھا، وارث بنتا تھا، اور اس کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نکاح کرنا جائز نہیں تھا زمانہ جاہلیت میں۔ لیکن اسلام نے جب اس رسم کو ختم کیا تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ جب آپ کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جن کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا، تو جب ان کا آپس میں نباہ نہ ہو سکا تو اللہ کے حکم سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زید نے ان کو طلاق دے دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا اللہ کے حکم سے۔ اس پر اس معاشرے کے لوگوں نے بہت طوفان بپا کیا اور بڑی چہ گوئیاں کی کہ دیکھیے جی اپنے بیٹے کی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ رسم جو تھی اس کو مٹانا مقصود تھا۔ دوسرا، اس دور میں جس کو ماں کی طرح کہہ دیا جاتا تھا، اپنی بیوی کو اگر کوئی ماں کہہ دیتا تھا تو وہ ہمیشہ کے لیے اس کو حرام سمجھتا تھا۔ اس رسم کو بھی اسلام نے مٹانا تھا جس پر وہ عمل کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ اس طرح اور دیگر بہت ساری ایسی رسوم تھی کہ جن کو آ کر اسلام نے ختم کیا۔ تو ان رسوم کو ختم کرنے اور شریعت اللہ تعالیٰ کے احکام کی تنفیذ کے لیے بڑے دل گردے، ہمت اور عزم کی ضرورت تھی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا کہ یہ کام کسی معاشرے کے اندر غلط رسم کو مٹانا، خلاف شرع کاموں کو ختم کرنا یہ آسان نہیں ہوتا، لوگوں کی جس ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ تو اس کو مٹانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے بڑے صبر و ہمت کی، تحمل کی، جرأت اور بہادری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے انبیاء علیہم السلام سے پختہ وعدہ لیا، پختہ وعدہ لیا۔ یہ وعدہ جو تھا ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر انبیاء علیہم السلام سے لیا، جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 میں کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ اقرار تمام انبیاء علیہم السلام سے لیا کہ آپ نے دنیا میں جا کر آپ کو شریعت دی جائے گی، شریعت کے احکام کو آگے پہنچانا ہے۔ جب میں آپ کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں مبعوث کروں تو آپ کی شریعت اور نبوت اور رسالت کا سکہ جاری ہو۔ ثم جاءکم رسول، پھر آپ کے پاس ایک ایسا رسول آ جائے، یعنی آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو آپ نے پھر ان کی بعثت کے بعد ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی نصرت اور تائید بھی کرنی ہے، اختلاف نہیں کرنا۔ یہ انبیاء علیہم السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور پوچھا کہ کیا اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ سب نے کہا کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اگر اقرار کرتے ہو تو پھر تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو جب اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اور اس سے عہد لیا، یہ عمومی عہد وعدہ میثاق انبیاء علیہم السلام سے لیا گیا، اور میثاق کہتے ہیں پختہ وعدے کو، مضبوط وعدے کو۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمِنْكَ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ عہد آپ سے بھی لیا، یعنی جس نبی کو بھی اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اس نبی سے اللہ رب العزت نے یہ عہد و پیمان لیا کہ ہم آپ کو نبوت اور رسالت عطا کریں گے، دنیا میں مبعوث کریں گے،
آپ نے کما حق ہو ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے اور شریعت کی تنفیذ کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وعدہ ہم نے من کا، آپ سے، من کا سے مراد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ومن نوح، اور یہی اقرار ہم نے حضرت نوح علیہ السلام سے لیا، وابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لیا، وموسیٰ، اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے لیا، وعیسیٰ ابن مریم، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم سے لیا۔ اب ذرا غور کیجئے کہ یہاں اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا ہے، اور اولو العزم پیغمبر وہ 5 ہیں جس کا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں بھی ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر یہ ہدایت کی فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کرو جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ اب جتنے انبیاء علیہ السلام کا اس آیت میں ذکر ہے، سب کی دعوت کا دورانیہ بڑا طویل ہے، سب نے ایک طویل مدت تک اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دی ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر ان کو ذکر کر کے اس بات کو واضح کیا کہ تمام انبیاء علیہ السلام بڑی شان اور بڑی عظمت والے، ان کا بڑا مقام ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا ہے، لیکن ان سب میں یہ 5 اولو العزم جو ہیں ان کا مرتبہ اعلیٰ ہے سب سے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر من کا کے بعد زمانے کی ترتیب کو ملحوظ رکھا ہے، زمنی ترتیب کو، کہ زمانے کی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام پہلے، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں آئے۔ لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت نے باقیوں کو ان کے زمانے کی ترتیب کے ساتھ ذکر کیا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر مقدم کیا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی سید الانبیاء خاتم النبیین رحمۃ للعالمین سب سے اعلیٰ اور افضل ہیں، کیونکہ آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا، ایک تو کہ کسی بھی معاشرے سے غلط رسومات کو مٹانا، غلط عقائد اور نظریات کی اصلاح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ اولو العزم لوگوں کا کام ہوتا ہے، یہ بڑی عزم و ہمت کا کام ہوتا ہے۔ اس لیے اولو العزم پیغمبروں کا ذکر کیا، پھر اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی ترتیب اس طرح بیان فرمائی کہ سب سے پہلے سید الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ آپ ان 5 اولو الپیغمبروں میں سے بھی افضل ہیں۔ تو گویا کہ اولو العزم پیغمبر جو ہیں ان کی جو ترتیب کہ سب سے پہلے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور ہم نے لیا ان سے میثاقاً غلیظا، میثاق عہد و پیمان، غلیظا بڑا پختہ، ہم نے ان سے بڑا پختہ عہد لیا۔ اور اس کے بعد فرمایا اللہ رب العزت نے قیامت کے دن اسی عہد کی بنیاد پر قیامت کے دن تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا؟ یہ سوال اللہ رب العزت انبیاء علیہ السلام سے بھی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ آپ میرے بارے میں قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا، فما انتم قائلون، آپ کیا جواب دو گے؟ تو آپ نے سب نے کہا تھا کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت کو پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ نے بے کمال ہی و تمام ہی اللہ تعالیٰ کے احکام ہم تک پہنچا دیے ہیں۔
تو آپ نے پھر اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہے۔ اور اللہ رب العزت کے قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم انبیاء علیہم السلام سے بھی قیامت کے دن سوال کریں گے کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امتوں تک پہنچایا تھا؟ اور یہی سوال اللہ تعالیٰ امتوں سے بھی کریں گے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، کہ امتوں سے کہ کیا ہمارے نبیوں نے ہمارا پیغام آپ تک پہنچایا تھا؟ یہ اقرار جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ اقرار لے رہے ہیں؟ اس کا اس آیت کے آخری حصے میں اللہ رب العزت نے علت بیان کی اور وجہ بیان کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کے صدق کے بارے میں سوال کریں، کہ جو لوگ سچے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی دین اور شریعت کو مانا اور آگے پہنچایا، اور جن کے پاس پہنچا اور انہوں نے اس کو مانا اور قبول کیا، تاکہ ان کا صدق وہاں قیامت کے دن واضح ہو جائے، ان کا صدق قیامت کے دن واضح ہو جائے کہ یہ لوگ ہیں مطیع اور فرما بردار، یہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانا، اور اس کے مطابق قیامت کے دن ان کو انعام دیا جائے، اچھی جزا دی جائے اور بدلہ دیا جائے۔ اور یہ میدان محشر میں جب پوچھا جائے گا تو دوسری طرف یہ ان لوگوں کے لیے اتمام حجت بھی ہے جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا اور انکار کیا، کہ وہاں سچے لوگ، ماننے والے لوگ، جب انہوں نے اقرار کیا کہ اللہ ہم تک پیغام پہنچا، ہم نے اس کو مانا، تو وہ سامنے کھڑے ہوئے خود پشیمان ہو رہے اور پریشان ہو رہے ہیں کہ پیغام تو ہم تک بھی پہنچا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں۔ گویا کہ ان پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے، ان کو ملزم ٹھہرانے کے لیے، یہ بات باور کروانے کے خود تسلیم کریں کہ ہم ملزم ہیں، ہم مجرم ہیں، ہم نے نہیں مانا، انہوں نے مانا، ہم نے نہیں مانا، تاکہ ان کو انعام ملے تو ان کو اعتراض نہ ہو اور خود ان کو پریشانی لاحق ہو اور ان کی سزا میں اضافہ ہو کہ کاش کہ ہم بھی مان لیتے، کاش کہ ہم بھی مان لیتے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس لیے تاکہ وہاں سچے لوگوں کا سچ ظاہر ہو جائے کہ کنہوں نے مانا، قبول کیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اس طرح کی حجت قائم کی جائے، عمومی طور پر اللہ رب العزت نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر قسم کی رسوائی اور پریشانی سے بچائے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی بارگاہ میں لوگ پیش ہوں گے تو اللہ رب العزت خود لوگوں کو حکم دیں گے، ہر ایک کا نامہ اعمال اس کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کی زندگی کی پوری ہسٹری اس کے سامنے رکھی جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالی حکم دیں گے اقرا کتابک، یہ تیرا پوری ہسٹری ہے زندگی میں جو تو نے کیا، جو تیرے اعمال ہیں، اس کو خود پڑھ، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اقرا کتابک، اس کے اندر تیری ایک ایک نیکی بھی درج ہے، تیرا ایک ایک گناہ بھی درج ہے، ہر چیز درج ہے۔ اقرا کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھ۔ کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو خود بتا، ہم کچھ نہیں کہتے کہ تو کس سزا کا یا جزا کا مستحق ہے، تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، خود دیکھ کر بتا کہ تجھے سزا ملنی چاہیے یا تجھے انعام ملنا چاہیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو کہیں گے کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ ہے کہ جب سچے لوگ، ماننے والے اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم نے مانا، تسلیم کیا، انبیاء بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں تک پیغام پہنچایا، تو اب نہ ماننے والوں کے پاس کوئی عذر باقی نہیں ہے کہ پیغام تو پہنچا تھا، پیغام تو پہنچا تھا لیکن ہم نے مانا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، صادقین کے صدق
کا اللہ رب العزت نے ان کو انعام دیا، اس پر ان کو بہتر جزا دی، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کیا۔ آج جو خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں اور واضح ہو رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء علیہم السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے سنا لیکن مانا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بیان فرمائی، لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ صادق لوگوں، سچے لوگوں سے ان کے صدق کے بارے میں سوال کرے، سچائی کے بارے میں دریافت کرے۔ اور کافروں کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھے ہیں۔ یہاں پہ آج ہمارے درس کا اختتام ہوتا ہے، کیونکہ اگلی آیات جو ہیں ان سے غزوہ احزاب اور غزوہ بدر، غزوہ بنو قریظہ، ان کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اور وہ قصے اور واقعات تفصیلی ہیں، اس لیے زندگی رہی تو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ ان کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس پروگرام میں میرا اور آپ کا شرکت کرنا قبول و منظور فرمائے، ہمیں ہر قسم کے دکھوں اور پریشانیوں سے محفوظ رکھے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، پریشان لوگوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔